أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صلوات. قرآن مجید میں آج جن اصحاب کا ذکر کیا جائے گا، جس قوم کا ذکر کیا جائے گا، وہ اصحاب حجر ہے۔ اصحاب حجر کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ 12 صورتیں ایسی ہیں جس میں اصحاب الحجر کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا، جیسے سورہ شعراء میں، سورہ حجر میں، سورہ ہود میں، سورہ شمس میں، سورہ اعراف میں، اور بھی متعدد جگہوں پر قرآن نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ حجر کا اصل مطلب ہے ممنوعیت کے، منع کرنے کے، ممنوع ہونا کوئی چیز۔ پتھر کو بھی ہم حجر کہتے ہیں، کیونکہ پتھر کے اندر کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ممنوع ہے، اتنا سخت ہوتا ہے وہ کہ اس کے اندر کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ ہجر اسماعیل کو بھی ہجر اسماعیل کہتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے اندر سے طواف کر لیے تو طواف باطل ہو جائے گا، طواف کرنا ممنوع ہے۔ ہجر اسماعیل کے پیچھے سے آپ کو طواف کرنا ہے، اندر سے طواف نہیں کر سکتے، طواف ممنوع ہے۔ تو حجر کے معنی ممنوع ہے۔ عقل کو بھی قرآن میں حجر کہا گیا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا صاحبان عقل کے لیے اس میں کوئی قسم اور نشانی ہے یا نہیں ہے؟ عقل کو اس وجہ سے حجر کہا گیا کہ یہ بھی خدا کی نافرمانی سے ممنوعیت کرتی ہے، روکتی ہے۔ عقل روک دیتی ہے کہ خدا کے مخالف میں نہ جاؤ، خدا کے مد مقابل نہ جاؤ، اس لیے عقل کو بھی ہجر کہا گیا۔ اصحاب ہجر در حقیقت قوم سمود ہے۔ انہیں ہجر اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ پہاڑوں پر گھر بنایا کرتے تھے۔ وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پہاڑوں پر گھر بنایا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ مثلاً پہاڑی علاقے میں جائیں، وہاں گھر ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر اور ان کے گھر میں ایک فرق ہے۔ آج مثلاً آپ شمالی علاقہ چلے جائیں پاکستان کے یا کہیں، وہاں گھر بنے ہوتے ہیں پہاڑ پر، لیکن ریت باہر سے آتی ہے، سیمنٹ باہر سے آتی ہے، باہر سے پتھر آتے ہیں، بلاکس آتے ہیں، ماربل آتے ہیں، اور وہاں ایک گھر بنا لیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں تھے۔ الذین جابوا الصخر بالواد، یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے۔ خود ہی پہاڑ کے اندر ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹ تھے، اس پائے کی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، جس طرح ہمارے یہاں سرنگ بنائی جاتی ہے۔ پہاڑ سرنگ کیا ہوتی ہے؟ پہاڑ کو کاٹ کر ایک راستہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اب بھی آذربائیجان کے بعض علاقوں میں ایسا ہے۔ یہ دراصل جزیرۃ العرب کے رہنے والے تھے، شامات کے رہنے والے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک جنگ سے واپسی پر آپ کا اسی جگہ قیام ہوا، تو جیسے ہی خیمے لگائے گئے اور پیغمبر آئے تو کہا یہاں سے خیمے اٹھا لو، ہم کہیں اور جا کر قیام کریں گے۔ کہ کیوں یا رسول اللہ، یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہاں پر بہت پہلے اصحاب الحجر پر عذاب آیا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ بہت پہلے آیا تھا نا، اب کیا ہے؟ تو کہا زمین پر اس کے اثرات باقی رہے، تو ہم یہاں پر قیام نہیں کریں گے۔ وہاں سے پھر رسول کچھ آگے چلے گئے۔ تو اصحاب ہجر اس اعتبار سے بہت مضبوط قوم تھی، پہاڑوں پر گھر بناتے تھے کاٹ کاٹ کے، اتنا ان کے پاس ہنر تھا۔ تو ہجر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو اپنے علاقے میں آنے نہیں دیتے تھے، ممنوع کر دیا تھا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں بعض یورپ کے علاقے ہیں، وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا، خاص افراد کو خاص ان کا پاسپورٹ ہے۔ ویسے تو ہر ملک کا ایک پاسپورٹ ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایک نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں جیسے کراچی میں کینٹ ہے، ایسی جگہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس خاص افراد کو آنے کی اجازت۔ تو یہ پورا ملک ایسا تھا، پوری ان کی آبادی ایسی تھی، اتنے آگے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، قومی اعتبار سے بھی بہت آگے تھے۔ تو یہ دوسری قوموں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کے گھروں پر آئیں، دوسرے افراد کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کے علاقوں میں آئیں، اس لیے انہیں اصحاب ہجر کہا جاتا، اصحاب ممنوع۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ اور پروردگار نے جس نبی کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح جو حضرت نوح کے پوتے تھے، حضرت نوح کے نسلوں میں سے تھے، وہ آئے ہیں اور انہوں نے ان کی ہدایت کی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ گرمیوں میں نیچے آ جاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور سردیوں میں پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، کیونکہ پہاڑوں کے اندر ٹیمپریچر مینٹین رہتا تھا۔ تو اس اعتبار سے زمین سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور پہاڑوں سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور پھر بھی خدا کی ناشکری کی۔ اب یہاں پر پروردگار فرما رہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ، ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا، اصحاب حجر کی طرف بھیجا، اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح کو۔ اب یہ قرآن شدت محبت جو ایک نبی اپنی قوم سے کرتا ہے، اس وجہ سے لفظ بھائی استعمال کرتا ہے، ورنہ حضرت صالح ان کے بھائی نہیں تھے، لیکن ایک نبی اپنی قوم سے محبت بہت کرتا ہے، اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرو گے تو وہ تمہارا خدا نہیں بن جائے گا۔ خدا وہی ہے تمہارا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں وجود عطا کیا ہے۔ بتوں کو خدا ماننے سے، کیونکہ وہ بت پرستی میں مشغول تھے، بتوں کو خدا ماننے سے بت تمہارے خدا نہیں ہو جائے۔ ایک چیز کے تبدیل کرنے سے، اب جیسے یہ مائک ہے، میں سے کہہ دوں یہ گاڑی ہے تو یہ گاڑی نہیں بن جائے گی، مائک مائک رہے گا۔ تو ایک چیز کے نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت میں وہی تمہارا خدا ہے، کوئی اور تمہارا خدا نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے حقیقت میں امام ہی سب کے امام ہے، چاہے وہ اسے امام مانے چاہے وہ اسے امام نہ مانے، امام سب کے امام، اسی طرح خدا بھی سب کا خدا ہے، کوئی اسے خدا مانے یا کوئی اسے خدا نہ مانے۔ ہوا انشأکم من الارض، وہی خدا ہے جس نے تمہیں زمین سے نکالا، واستعمرکم فیہا، اور زمین میں تمہیں آباد کیا، ثم توبوا الیہ، اور تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب دیکھیں زمین سے خدا نے انسان کی خلقت مٹی سے کی، اور پھر اس زمین پر انسان کو آباد کر دیا کہ جاؤ زمین کو آباد کرو۔ حتیٰ کہ روایت میں من وجد ماء وترابا فافتقر، کہ جس شخص کے پاس مٹی ہو اور پانی ہو پھر بھی وہ لوگوں سے بھیک مانگے تو خدا کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ اگر ایک شخص کے پاس مٹی اور پانی تو سب کچھ ہے، پھر اس کے پاس سب کچھ ہے، کہ جو کچھ نکلنا ہے اسی میں سے نکلنا ہے۔ یعنی اگر ایک قوم کہے ہم بھیک اس وجہ سے مانگتے ہیں، ہم فقیر اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس مٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے۔
لیکن جس قوم کے پاس مٹی ہو، پانی ہو، وہ زراعت کر سکتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پھر سونا ہے اس کے پاس۔ اسی لیے امام نے فرمایا اس شخص کو کم از کم مانگنے کا حق بالکل بھی نہیں جس کو خدا نے مٹی دی اور پانی دیا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ تو انسان اتنا پروردگار نے دینے کے بعد ناشکری کرتا ہے۔ خدا کہہ رہے ہم نے دیا ہے، وہ کہتے نہیں یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ قارون کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ 70 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لائی جاتی تھی۔ یعنی خزانہ اونٹوں پر نہیں ہے، خزانے کی چابیاں ہیں، اور چابی بھی چھوٹی چھوٹی نہیں، اس کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے مزدور کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایسے شخص کہ جب قارون گزرتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کے اس کو صرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اس میں سے کچھ ہوتا۔ قارون سب سے پہلا وہ شخص تھا، رسول نے فرمایا سب سے پہلا قارون وہ شخص تھا جس نے لباس کے ذریعے سے تکبر کیا، لباس پہن کر تکبر کیا۔ من لبس ثوبا فاختال فیہ، تو آج بھی السلام علیکم، آج بھی جو لباس پہن کر فخر و فروشی کرے گا، تکبر کرے گا، کان قرین قارون، تو قیامت میں پروردگار اس کو قارون کے ساتھ جمع کر دے گا۔ کیونکہ قارون پہلا وہ شخص تھا، اس سے پہلے ہوتا تھا عرب میں، دوسری قوموں میں مال و دولت کے ذریعے سے انسان تکبر کرتا تھا، جاہ و حشم اور منصب کے ذریعے سے تکبر کرتا تھا، اولاد کے ذریعے سے تکبر کرتا تھا۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے کی کثرت گرائی نے، دیکھا دیکھی نے تم لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں کو چلے گئے۔ تو یہ ہوتا تھا، لیکن لباس کے ذریعے سے کسی نے تکبر نہیں کیا تھا۔ قارون وہ تھا جس نے لباس پہن کر تکبر کیا، دیکھو میرا لباس، دیکھو میرا لباس کیسا، لوگ دیکھتے تھے اس کے لباس کو۔ تو پیغمبر نے فرمایا میری امت میں بھی یہی ہوگا۔ من لبس ثوبا فاختال فیہ، لباس اس لیے دیا ہے کہ اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچاؤ، لباس اس لیے دیا ہے کہ اپنے پردہ پوشی کرو، اپنی ستر کو چھپاؤ، اپنے آپ کو ہوا سے بچاؤ، اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچاؤ۔ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تکبر کرو، اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی بڑائی کا اظہار کرو۔ آج جو ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں پر ہے، برانڈنگ کا جو مسئلہ ہے، اس میں سے ایک مسئلہ تکبر کا۔ میں فلاں برانڈ کے کپڑے پہنوں گا۔ اچھا، بعض افراد اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ پائیدار ہے، زیادہ چلتے ہیں۔ عام لباس اگر سال چلتے ہیں تو فرض کریں وہ 3 سال چل جاتا ہے۔ اگر اس لیے کوئی پہنتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر اس لیے پہنتا ہے کہ وہ پہنوں گا اور سب میرا ٹیگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ اس نے وہاں سے لیا ہے۔ من لبس ثوبا فاختال فیہ، جس نے لباس پہنا اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو دکھائے، فخر فروشی کرے، جائے لوگ دیکھیں کہ یار دیکھو اس نے کتنا مہنگا لباس، لوگ اس کو دیکھتے رہیں۔ کہا اس کی وہی سوچ ہے جو قارون کی سوچ تھی۔ تو قارون جہاں گیا یہ بھی وہیں جائے گا۔ بعض لوگ اپنی گاڑیوں میں ایسا کرتے ہیں، ایسی گاڑی بنا دو کہ بس سب دیکھتے ہی رہ جائیں، ایسا گھر بنا دو کہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں۔ سب کیوں دیکھتے رہ جائیں؟ یہ سوچ کیوں ہے؟ گھر بڑا ہونا چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے۔ حتیٰ روایت میں کہ امام نے فرمایا جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس کو اظہار کرو۔ خدا نے اگر انسان کو مال و دولت دیا، انسان اس کا اظہار کرو، اچھے کپڑے پہنے، اچھا گھر کر، اچھی گاڑی ہے، اچھے لباس ہے، سب اچھا رکھیں، لیکن یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ میں دوسروں کو دکھاؤں، دوسرے مجھے دیکھتے رہیں۔ یہ سوچ اچھی نہیں۔ ایسی بائک ایسی بنا دو، میکینک کے پاس جاتے جوان، ایسی بائک کہ سب اب ہمیں دیکھتے رہیں۔ اس کی کیا، سب کو کیوں دکھانا چاہتے ہو؟ خدا کی نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرو۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اسی لیے بعض اوقات انسان جس حال میں ہوتا ہے، جب خدا اس کو کچھ نہیں دیتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ قارون غریب تھا، قارون غریب تھا، اس کے بعد کہاں پہنچا؟ اتنے اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں ہیں، وہاں تک چلا گیا۔
وہ غربت اچھی تھی اس امیری سے. غربت میں انسان تو تھا، دوسروں کو انسان تو سمجھتا تھا. یہ امیری بھی حضرت موسیٰ نے انہیں ایک نسخہ، ایک کیمیا تعلیم دیا تھا جس کی وجہ سے وہ پیسے والا ہوا، لیکن اس کے بعد بھول گیا، خدا کی نعمت کو فراموش کر دیا. ویسے جیسے مدینے میں ایک شخص تھا، ایک صحابی تھا، وہ غریب تھا بیچارہ. اب جیسے نماز کا وقت ظہر کو 1 بجے ہے، 11 بجے سے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا تھا. وہ کام ہی نہیں بیچارے کے پاس، ہوتا ہے نا جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا بیچارہ مسجد آ جاتا ہے. اور سمجھتے ہیں کہ مسجد ان لوگوں کی جگہ ہے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ رسول فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے کہ بس یوں پھڑپڑاتا ہے، یوں نکل جائے یا یوں نکل جائے. لیکن مومن کو مزہ آتا ہے. مسجد کا روایت میں کہ جب بھی بلائیں نازل ہوگی اہل مسجد خدا کی پناہ میں ہوں گے، اہل مسجد پہ بلائیں نازل نہیں ہوگی. مسجد کی اپنی افادیت ہے، لیکن اب چونکہ ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ میں اعتکاف کرنے جا رہا ہوں تو کہے گا اچھا آپ فارغ آدمی ہیں، یعنی آپ کے پاس کام نہیں اس لیے آپ اعتکاف کر. آپ کسی سے کہیں میں مسجد میں جا رہا ہوں تو سمجھے گا اچھا آپ فارغ ہیں کہ ہر ٹائم نماز پڑھنے جاتے ہو اور کوئی کام نہیں تمہارے پاس. حالانکہ سب سے مصروف ترین شخصیت جو تھی وہ حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسمانی بھی تمام عہدے تھے ان کے پاس، زمینی بھی عہدے تھے. نبی بھی تھے، امام بھی تھے، رسول بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے، وحی بھی تھی، قرآن بھی ان پر نازل ہوا، زمینی طور پر حاکم بھی تھے، سب سنبھال رہے تھے، سب کچھ تھا. اس کے باوجود وہ مسجد میں تشریف لاتے تھے. یہ چیز بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آپ سمجھے صرف فارغ لوگ جس کے پاس اب کچھ نہیں ہو مسجد آ جائے، لیکن ماحول ایسا بن جاتا ہے آہستہ آہستہ. کچھ ہمارے ٹرسٹیوں کا بھی مسئلہ ہے، 12:30 بجے ظہر کا ٹائم ہے، وہ 1:30 بجے نماز پڑھوا رہے ہوتے ہیں، کبھی پڑھواتے ہیں 10 منٹ میں، کبھی آدھے گھنٹے. ٹائم بھی صحیح ہونا چاہیے، ان کو بھی اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. بہرحال تو وہ صحابی بیچارہ ہر نماز میں آ جاتا تھا رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، کچھ کمک ہو جائے، کچھ مدد ہو جائے، کچھ میں بھی تھوڑا آگے بڑھوں. رسول نے فرمایا تم ایسے ہی صحیح ہو، تم ایسے ہی صحیح، تم غریب رہو وہ صحیح ہے. بعض افراد شہرت ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں پروردگار گنجے کو ناخن نہیں دیتا، اگر ناخن دے گا اپنا سر کھجا دے گا. تو بعض افراد جس حالت میں ہیں وہ صحیح ہے، ان کے لیے صحیح ہے. تو رسول کے پاس ہر نماز میں آ جاتا تھا، یا رسول اللہ کچھ ہو جائے، مدد ہو جائے کچھ. جب بہت دیکھا تو بالآخر رحمت للعالمین ہے، تو رسول نے 2 درہم نکال کے اسے دے دیے کہ جاؤ اسے کاروبار شروع کر. درہم چاندی کے سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 10 درہم مل کر 1 دینار بنتا ہے. اب 2 درہم ظاہر بہت زیادہ رقم نہیں تھی، تو اس نے کچھ مرغے لے لیے، کچھ مرغیاں لے لی اور گھر لے آیا. پھر اس سے بچے ہوئے، پھر اس کے بچوں کے بچے ہوئے، پھر زیادہ ہو گئے. جب زیادہ ہو گئے تو اس نے بیچ دیا، اور پھر گوسفند اور بکرے بکریاں یہ سب لے لی. اب اس کا کام پھیلتا جا رہا ہے. وہ جو 2 درہم تھے وہ رسول کے ہاتھ سے دیے ہوئے تھے، بہت برکت تھی اس میں، بہت برکت. اب اس کا کام پھیلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں جگہ نہیں تھی. اس نے مدینے میں ایک جگہ لی، وہاں اس کو رکھا. اب پہلے ہر روز آتا تھا نماز، تینوں وقت کے، پھر ایک وقت آنے لگا رات کے وقت، السلام علیکم. پھر کام بڑھ گیا، پھر ہفتے میں 1 دن آنے لگا، ہفتے میں جمعے کے دن آتا تھا. پھر جگہ نہیں ہوئی، مدینے میں جگہ کم پڑ گئی، اتنا مال ہو گیا اس کا. مدینے سے باہر ایک دیہات میں اس نے ایک جگہ لی، وہاں پر اس نے فارم ہاؤس لگا لیا. اب سال میں 1 بار آتا تھا، عید کے دن نماز پڑھنے آتا تھا. پھر اتنا کام بڑھ گیا، اتنا مصروف ہو گیا، عید کے دن بھی نہیں آتا تھا. ایک بار رسول اللہ نے اس کو پوچھ لیا، بتاؤ اس شخص کا کیا ہوا؟ بالآخر رحمت للعالمین دیکھ تو رہے تھے لیکن خاموش تھے. ایک کہ ٹھیک ہے آج نہیں کل سدھر جائے گا، کل نہیں پرسوں صحیح ہو جائے گا، بالآخر ایک دن عقل آ جائے گی اسے. لیکن دیکھا نہیں، وہ تو نہیں آ رہا.
سالوں سال گزر گئے. کہا اس شخص کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا آدمی بن گیا, وہ تو بزنس مین ہو گئے, وہ بڑا آدمی ہو گیا. تو کہا اسے بلاؤ, اسے بلاؤ. اب اسے بلایا گیا. وہ ڈر گیا کہ کہیں پیسے نہ مانگ لیں. بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ بلا رہے کہیں پیسے نہ مانگ. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم, رسول بلا رہے ہیں. کہا اچھا چلو. رسول کے پاس آئے. رسول نے فرمایا کہ کیا بات ہے مسجد نہیں آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں تو مصروف آدمی ہوں, میرا کام بڑھ گیا ہے. تو رسول نے فرمایا اچھا وہ جو 2 درہم میرے تھے وہ واپس کر دو. تو اس نے کہا 2 درہم؟ میں آپ کو 2000 درہم دیتا ہوں, یہ آپ چیک لکھ دیتا ہوں آپ کو, ایسا ہوتا ہے نا, جتنا آپ کہیں میں دے دیتا ہوں. انسان رسول کے سامنے بھی اپنے پیسوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات. رسول کے سامنے بھول گیا کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا تھا. رسول نے کہا نہیں مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے, وہ 2 درہم واپس کرو. 2 درہم دیے اس نے رسول کو. اس کے کاروبار میں گھاٹا ہونا شروع ہو گیا. 1 مہینے کے اندر جس جگہ پر تھا غربت میں دوبارہ وہیں پہنچ گیا. پھر سے دوبارہ مسجدوں میں آنے لگ گیا. رسول نے فرمایا اس کے لیے یہی صحیح تھا, امیر ہی بننا اس کے لیے صحیح نہیں تھا, غریب صحیح تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. بعض اوقات دیکھیں خدا جو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے, ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے. جیسے آپ دیکھیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری, بہت بڑے صحابی, پیغمبر کا زمانہ دیکھا, امام امیر المومنین کا زمانہ دیکھا, امام حسن کا زمانہ دیکھا, امام حسین کا زمانہ دیکھا, امام زین العابدین کا زمانہ دیکھا, امام محمد باقر کا زمانہ دیکھا. 5 امام, 7 معصومین کا زمانہ دیکھا. کتنی بڑی شخصیت ہوئی. اور اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو انتخاب کیا تھا کہ میرا سلام میرے نسل میں سے ایک محمد باقر آئیں گے, ان تک پہنچا دینا. یہ رسول کا سلام لیے ڈھونڈ رہے تھے امام محمد باقر. اتنی بڑی شخصیت. آج اگر ایک شخص ایک اچھے استاد سے پڑھ لے تو وہ قابل بن جاتا ہے. مثلا اگر کوئی کہے آپ کا استاد کون ہے, آپ مثلا آپ کہیں فلاں شخص, کہا ٹھیک ہے تم قابل بن جاؤ گے کیونکہ تمہارا استاد اچھا ہے. یا اگر کوئی اچھی جامعہ میں, اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے, اچھی اسکول میں پڑھا لے اپنے بچوں کو, تو اس کو یقین ہو جاتا ہے میرا بچہ قابل بنے گا. اچھا اچھی اسکول کا معیار یہ نہیں کہ اس کی فیس زیادہ ہو, یہ معیار نہیں ہے. اس کی عمارت بلند ہو, یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ کہ وہاں پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے, یہ معیار. معلم اول ارسطو, سب سے بڑا دنیا کا معلم, اس نے ایک بات کہی کہ میں نے آج تک اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں ہے, پڑھنے کا ماحول فراہم کیا ہے, پڑھتے وہ خود ہیں. تو جب جس اسکول میں اگر بچوں کو داخلہ کروائیں یہ دیکھیں کہ پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے. عمارتوں کو اور فیس سے پتہ نہیں چلتا اسکولوں کو. بہرحال تو اگر اچھی اسکول ہے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ اچھا پڑھے گا. اچھا استاد ہے, آپ کو یقین ہو جائے گا بچہ اچھا پڑھے گا. 7 معصومین کا زمانہ جس نے دیکھا ہو وہ کہاں پر ہوگا, جب سلام لے کر امام باقر کی خدمت میں آئے ہیں. اب امام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے دور شروع ہوا ان کا, کہاں پر جا کر پیغمبر کے زمانے سے آج تک چلتے ہوئے. امام نے فرمایا جابر یہ بتاؤ کہاں پہنچے ہو, اتنا لمبا سفر طے کیا ہے تم نے, کہاں پہنچو؟ کہا مولا اس جگہ پہنچ گیا ہوں میں کہ اب بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر. بڑھاپا پسند کرتا ہوں, جوانی پسند نہیں کرتا. بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر, بیماری مجھے پسند ہے, صحت مند ہونا پسند نہیں ہے. غربت کو ترجیح دیتا ہوں مال پر, غربت مجھے پسند ہے, مال پسند. موت کو ترجیح دیتا ہوں زندگی پر. عام آدمی سے پوچھے آپ کو موت چاہیے زندگی, ہو کہے گا بھائی زندگی چاہیے. مال چاہیے یا غربت, ہو کہے گا مال چاہیے. صحت چاہیے یا بیماری, ہو کہے گا صحت چاہیے. جوانی چاہیے یا بڑھاپا, ہو کہے گا جوانی چاہیے. حضرت جابر بالکل اس کے الٹ بات کر رہے, کہہ رہے تھے موت پسند ہے, زندگی پسند نہیں. بڑھاپا پسند ہے, جوانی پسند ہے. غریبی اور فقیری پسند ہے, توانگری اور مالداری پسند نہیں. تو امام مسکرانے لگے.
تو جابر نے فرمایا مولا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا میں کسی کم مرتبے پر ہوں؟ کہا جابر ابھی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک تمہیں پہنچنا چاہیے۔ کہا مولا وہ کون سی جگہ ہے، آپ کہاں پر ہے؟ تو امام نے فرمایا نہ میں اپنے لیے مال کو پسند کرتا ہوں نہ غربت کو پسند کرتا ہوں۔ اگر خدا مجھے غربت میں دیکھنا چاہے گا تو میں غربت کو پسند کروں گا، اگر خدا مجھے مالداری میں دیکھنا چاہے گا تو میں توانگری کو پسند کروں گا، اگر خدا مجھے مریض دیکھنا چاہے گا تو مرض سے محبت کروں گا، اگر خدا مجھے صحت مند دیکھنا چاہے گا تو صحت مند رہنا پسند کروں گا، اگر خدا مجھے زندہ دیکھنا چاہے گا تو حیات کو دوست رکھوں گا، اگر خدا مجھے مردہ دیکھنا چاہے گا تو شہادت کو گلے لگا لوں گا، خود سے پسند نہیں کروں گا۔ آپ بھی ایک جگہ تک پہنچ گئے لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک ہم اہل بیت ہیں۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے جب بیمار ہوا تو دوائی کھانی پڑے گی اسے، یہ نہیں کہ بیمار ہوا تو اب کہے خدا میرے لیے بیماری چاہتا ہے اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا، نہیں، دوائی اس کو کھانی پڑے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن اس کے بعد بھی دیکھ رہا ہے کہ بیماری نہیں جا رہی تو شکوہ نہیں کرے گا وہ، ٹھیک ہے خدا کو یہ پسند یہ پسند۔ اگر نوکری نہیں ہے، غربت ہے، اپنی سی وی دے گا، مختلف اس میں کوشش کرے گا، بزنس کی کوشش کرے گا، دیکھ رہا ہے پھر بھی غربت ہی ہے، ٹھیک ہے خدا کو یہ پسند تو یہ پسند۔ تو یہ جو افراد تھے، قارون کو جو کچھ دیا خدا کہتے ہیں ہم نے وَآتَيْنَاهُ الْكُنُوزَ، یہ قارون کو خزانہ ہم نے دیا۔ قارون کہتے ہیں اوتیتُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، یہ خدا نے نہیں دیا، یہ میرے زور بازو کی محنت ہے، یہ میں نے کمایا، یہ میرا علم تھا، یہ میرا سوچ تھی، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کمایا، میں نے ترتیب دی، سب کچھ میں نے مینجمنٹ کی، ہر کام میں نے کیا۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے دیا تھا، قارون کہہ رہا ہے یہ میں نے اپنے خود زور بازو سے کمایا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ پروردگار قارون فکر یہ ہے کہ دیکھ خدا رہا ہے لیکن وہ اس میں سے خدا کو مائنس کر دیتے، کہتے سب کچھ میں نے خود نے کیا، سارے کام میں نے خود نے کیے، حالانکہ جب پیدا ہوا تھا وقت واللہ الذی خلقکم من ضعف، ضعیف پیدا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، چل نہیں پا رہا تھا، بول نہیں سک رہا تھا، اپنی غذا بھی کھانے کے لیے غیر کا محتاج تھا۔ آج وہی خدا کے سامنے سینہ تان کر کہہ رہے سب میں نے کیا۔ درود پڑھیے گا محمد والے۔ اصحاب حجر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، پروردگار نے انہیں اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور گھر بھی ایسے وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے، باہر سے ریت نہیں لاتے تھے، باہر سے سیمنٹ نہیں لاتے تھے، اسی پہاڑوں میں سے گھر بناتے تھے، اتنی طاقتور قوم تھی، اور دوسری طرف زمین میں کھیتی باڑی کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے خدا کا انکار کیا، اور حضرت صالح جب کہہ چکے، انہیں تبلیغ کر چکے، دعوت حق دے چکے، تو آخر میں انہوں نے کہا صالح چھوڑ دو، یہ باتیں چھوڑو۔ جس طرح رسول کی قوم میں مباہلہ ہوا ہے، اس طرح اصحاب حجر اور قوم سمود میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا صالح 70 بت تھے ان کے، بلکہ 72 بت تھے ان کے، قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، 72 بت تھے۔ تو انہوں نے کہا صالح ایک کام کرو، ہم تمہارے خدا سے کچھ مانگیں گے، تم ہمارے بتوں سے کچھ مانگو، جو جیت گیا وہ حق پر ہے، جو ہار گیا اس کو شکست۔ طے ہوا، کہا ٹھیک ہے۔ ایک طرف وہ افراد سب قبیلے اپنے اپنے بت لے کر آئے، 72 بت چھوٹے، سب اپنے، کوئی چھوٹا بت ہے کوئی بڑا بت ہے، ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف حضرت صالح اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ تو انہوں نے کہا صالح پہلے تم ہمارے خدا سے، ہمارے بتوں سے مانگو۔ حضرت صالح نے مانگا، مثلا کوئی بھی ایسی چیز مانگ لی کہ یہ دے دو مجھے، کچھ بھی عطا نہیں ہوا، خالی۔ وہ کچھ ہوتے تو دیتے نا، نہ کچھ قدرت، کچھ بھی نہیں تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت تھے، وہ کیا دیتے؟ اب وہ لوگ پریشان ہو کے صالح مانگ رہے اور یہ کچھ نہیں دے رہے۔ اب تک بھی انہیں جو دے رہا تھا وہ خدا ہی دے رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے بت دے رہے تھے،
اب انہوں نے کہا سالے دوسری بار مانگو، ہو سکتا ہے انہوں نے سنا نہیں ہو، تو تھوڑا ہلایا ان کو، بھائی سنو اس کو۔ حضرت صالح نے دوسری بار مانگا، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ کہا صالح تیسری بار مانگو، حضرت صالح نے تیسری بار مانگا، کہا دو مجھے، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ نا امید ہو گئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے بت کچھ نہیں دے سکتے۔ کہا صالح ہمارے بت تو کچھ نہیں دے سکتے، اب ہم تمہارے خدا سے مانگتے ہیں۔ تو کہا مانگو۔ اب دیکھیں وہ لوگ کیا مانگیں گے، انہیں اپنے باطل خداؤں کی شکست کا بدلہ لینا تھا کہ ہمارے تو بت کچھ نہیں دے سکے، تو ہم ایسی چیز مانگیں گے کہ صالح کا خدا بھی نہ دے سکے، تاکہ برابر ہو جائے نا۔ بعد میں قوم کے پاس جائیں گے، کہیں گے نہ صالح کے خدا نے کچھ دیا نہ ہمارے بتوں نے کچھ دیا، سب ایک جیسے۔ تو انہوں نے اب سوچنے لگے، اب ایسی چیز مانگی جو ان کے ذہن میں ناممکن تھا کوئی دے سکے۔ اب دیکھیں وہ قوم اصحاب حجر ہے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتی تھی۔ گھر، سرنگ نہیں، سرنگ بنانا آسان ہے، پہاڑ کو ایک بم لگا دو وہ پھٹ جائے گا، سرنگ بن آسان ہے، گھر بناتی تھی، گھر میں کمرے بھی، یہ سب۔ اتنی پہاڑوں کو جاننے والی قوم تھی، وہ پہاڑوں کو خوب جانتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کون سا پہاڑ میں ممکن ہے گھر بنانا، کس پہاڑ میں ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، سب نے مل کر طے کیا کہ ہم بھی ایسا مانگیں گے، ایسی ڈیمانڈ کریں گے کہ صالح کا خدا بھی کچھ نہ دے سکے۔ تو انہوں نے کہا صالح وہ جو پہاڑ ہے، انہیں معلوم تھا یہ بہت سخت پہاڑ ہے، اس میں گھر نہیں بن سکتا۔ کہا وہ جو پہاڑ ہے، وہ پہاڑ ٹوٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، ایک اونٹنی نکلے، اور اس اونٹنی کا سائز ایسا ہو کہ اس کا سر اتنا بڑا ہو، پہاڑ جتنا وہ ہیکل ہو، اتنی بڑی اونٹنی ہو۔ حضرت صالح نے دعا کی، خدایا یہ قوم جو ہدایت سے ہٹ چکی ہے، تیری حقانیت پر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پہاڑ ٹوٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ ٹوٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ سمجھ رہے تھے ہمارے جیسے بوتے، صالح کا خدا بھی ویسا ہی ہے، جبکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی آ گئی تو انسان اپنی ڈیمانڈ بڑھا دیتا ہے نا، دیکھتے ہیں نا سامنے والا بات مان رہے تو اپنی ڈیمانڈ بڑھا دیتا ہے۔ کہانی اس اونٹنی کا بچہ بھی نکلے، اس اونٹنی کا بچہ، اس اونٹنی کا بچہ، کسی اور اونٹنی کا بچہ نہیں، اسی اونٹنی کا بچہ، حالانکہ صرف ماں تھی، کہا اس کا بچہ بھی نکلے۔ حضرت صالح نے دعا کی، اسی اونٹنی کا اس وقت بچہ نکلا۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، خالی ہاتھ ہو گئے، جو کچھ تھا سب کہہ چکے۔ اس 72 لوگوں میں سے صرف 5 افراد ایمان لائے، باقی کوئی بھی نہیں لائے، صرف 5 افراد ایمان۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب نے خود نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ہم بات مان لیں گے، یہ ہو گیا لیکن بات نہیں مانی، صرف 5 افراد ایمان لائے۔ اب حضرت صالح نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اونٹنی کو نہیں مانا نا، تم نے خدا کو نہ مانو، لیکن یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اب اسے تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو طے ہوا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور قوم کے لوگ اس کا دودھ پئیں گے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی اونٹنی ہوگی کہ شہر کا پورا پانی پی جاتی تھی، کیسی اونٹنی ہوگی آپ تصور کریں۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، شہر کے لوگ اس کا دودھ پئیں گے، شہر کے لوگ پانی نہیں پئیں گے اس دن، اور اگلے دن شہر کے لوگ پانی پئیں گے شہر کا، یہ اونٹنی پیاسی رہے گی۔ یہ طے ہوا حضرت صالح کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، بلکہ ہمیں خوشی بھی ہے کہ اونٹنی کا دودھ ملے گا۔ اب کتنی بڑی اونٹنی ہوگی کہ اس کا دودھ پورے شہر کے لوگ پیتے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ایک شخص نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، اسے قتل کر دیا۔ ایک شخص نے، جب اسے پکڑا گیا بعد میں کہ تم نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا، تو کہا یہ اونٹنی نہیں تھی، یہ توحیدی نگاہ کا مجموعہ تھی۔ جب بھی ہم اس اونٹنی کو دیکھتے تھے ہمیں صالح کے خدا کی جیت اور اپنے خداؤں کی ہار نظر آتی تھی۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہاری نگاہ میں اونٹنی ہے، لیکن اب دیکھیں قاتل ہے وہ، کافر ہے وہ،
لیکن کہاں سوچ رہے وہ؟ کہہ رہے لوگوں کی نگاہ میں اٹھنی ہے لیکن ہماری نگاہ میں اٹھنی نہیں ہے، بلکہ توحید کا مجموعہ ہے، چلتے پھرتے یہ توحید کا پیغام دے رہی ہے، یہ بازاروں میں جا رہی ہے، شہر میں گھوم رہی ہے، سالے کی خدا کی جیت کا اعلان کر رہی ہے، ہمارے خداؤں کی ہار کا اعلان کر رہی ہے۔ وہاں سے لے کر آج تک ان منافقوں کا ایک ہتھیار ہے کہ وہ خدائی نشانیوں کو، شاعر اللہ کو کاٹ دیا کرتے ہیں، ذبح کر دیا کرتے ہیں، اتار لیا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ چھتوں سے علم عباس کو اتار لیتے ہیں۔ آج آپ ان سے پوچھیں بھائی اس علم سے کیا نقصان ہے تمہیں؟ آج تو ہمارے بھی اپنے بعض افراد بیچارے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک لکڑی ہے اور کیا ہے۔ جو سادے افراد ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا علم کیا ہے، لیکن دشمن کو سمجھ میں آ رہی کیا ہے۔ بھائی اس علم سے تمہیں کیا نقصان ہے؟ کہا یہ لگتا ہے تمہیں علم ہے، یہ جب تک چھت پر لگا ہوتا ہے حسین کی جیت اور یزید کی ہار کا پیغام دیتا ہے۔ اب دیکھیں علم کو جا کر جلا دیتے، علم کو جلانے سے انہیں کیا ملے گا؟ وہ کیا ہے؟ سبیلوں کو جا کر بند کر دیتے ہیں۔ سبیل کیا کر رہی ہے؟ پانی تو پلا رہی ہے۔ دنیا کی ہر قوم پانی پلانے پر منع نہیں کرتی، یہ لوگ پانی پلانے میں منع کرتے، کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے صرف پانی نہیں ہے، یہ اصغر کی پیاس یاد آئے گی، حرملہ کا تیر یاد آئے گا۔ صرف پانی نہیں ہے، یہ صرف علم نہیں ہے، یہ پیغامات حسینی ہیں، صرف تابوت نہیں ہے، یہ پیغام حسینی ہے۔ اسی طرح وہ اونٹنی صرف اونٹنی نہیں تھی، وہ ناقۃ اللہ تھی، وہ توحید کا پیغام لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے دیکھیں اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پروردگار متعال سورہ مبارک شمس میں فرما رہا ہے کذبت ثمود بتغواہا، قوم سمود نے، اصحاب ہجر نے اپنے طغیان کیا، حق سے تجاوز کیا، حق کو قبول نہیں کیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس میں شکی ترین شخص کھڑا ہوا۔ مولا کائنات اور حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے سوال کیا، اے علی آپ بتائیے اول الاشقیاء کون تھا؟ سب سے زیادہ پہلا شکی ترین شخص کون تھا؟ کوئی یا رسول اللہ وہ شخص تھا جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا، اس کی کونچے کاٹی۔ کہا اے علی آخر اشقیاء کون ہوگا؟ آخر میں اول یہ تھا، آخر سب سے زیادہ شکی کون ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا وہ ہوگا علی جو تمہارے اوپر ضربت لگائے گا۔ تو یہ لوگوں نے اذ انبعث اشقاہا، سب سے شکی ترین شخص کھڑا ہوا، کیونکہ خدا کی نشانیوں کا جو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ شکی ترین شخص ہوتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ نے رسول سے اس سے کہا خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے تمہیں، اس کی پیاس کا خیال رکھنا ہے تمہیں، یہ پیاسی نہ مر جائے، اس کے پانی کا خیال رکھنا ہے تمہیں۔ فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، انہوں نے جھٹلایا حضرت صالح کو، فعقروہا اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، وہ گر گئی زمین پر، اس کو ذبح کر دیا، نہر کر دیا۔ انما عقر ناقۃ صالح رجل واحد، امام فرماتے ہیں ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، ایک شخص نے، لیکن پروردگار نے قرآن میں فرمایا فعقروہا، ان سب نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، تو قرآن میں کیا ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے قتل کیا، لیکن قرآن کہہ رہے فعقروہا، ان سب نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو امام نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ سب کے سب اس فعل پر راضی تھے۔ جو جس فعل پر راضی ہوتا ہے وہ اسی سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم لعنت کرتے ہیں ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جنہوں نے قتل میں ان کا ساتھ دیا، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں فسمعت بذالک، جنہوں نے اس بات کو سنا، فرضیت بہ، اور کہاں صحیح ہوا۔ آج بھی 1400 سال بعد جا کر جو سنے گا اور کہے گا صحیح ہوا حسین کے ساتھ، اس پر ہماری لعنت۔
اسی طرح آپ دیکھیں فَعَقَرُوهَا، امام فرماتے سب نے مل کر اونٹنی کی کونچیں نہیں کاٹی تھی، ایک شکی ترین شخص نے کاٹی تھی، لیکن پروردگار نے کہا سب نے مل کر، اور عذاب بھی سب پر آیا، اس ایک پر نہیں آیا، کیونکہ وہ سب کے سب راضی تھے۔ تو انسان جس فعل پر راضی ہو جاتا ہے وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا مظلوم کی کم سے کم حمایت جو کر سکتے ہو وہ یہ کرو کہ ظالم کے فعل پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کم سے کم اتنا کہہ دو کہ ظالم سے میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، کم سے کم اتنا کہہ دو، تاکہ اگر اس مظلوم کی حمایت میں اس ظالم سے کہتی ہاں صحیح تو ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، اسی کے ساتھ ویسے جیسے قوم صالح شریک۔ ان الدہر، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتا ان الدہر یجری فی الباقین کجری فی السابقین، زمانہ آئندہ آنے والے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ کیا اس نے۔ جو کام گزشتہ لوگوں نے کیا اور ان پر عذاب آیا، آج بھی اگر وہ کام کوئی قوم کرے گی اس پر بھی عذاب آئے گا۔ عذاب کی شکل مختلف ہوگی لیکن اصل عذاب آئے گا۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ان کی عاقبت سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے انسان کے لیے کہ اس کا مالک اسے بھلا دے، اس کا خالق اسے بھلا دے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ پروردگار جو رب الکائنات ہے، رب العالمین ہے، وہ اگر کسی کو بھلا دے کہ اس نے مجھے بھلا دیا اب میں ایسے بھلا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، خداوند متعال کو ان کی آخرت سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہیں جب فرق نہیں پڑا تو خدا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار متعال ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو اس عالم میں مستضعفین ہیں، مظلومین ہیں، ہمیں کسی نہ کسی حیثیت میں جو ہم کر سکتے ہیں، جس حیثیت میں کر سکتے ہیں، مظلومین کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے، ظالمین سے برات کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار متعال جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض غیب سے ان کے قرض عطا فرما، جو اسیر ہیں انہیں رہائی کی خوشخبری عطا فرما، جو علماء کرام ہیں، مراجعین عظام ہیں، ان کے سایہ کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ سب سے بڑی دعا وارث قرآن کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی، جمال بھائی، دولت بانو بنت علی محمد منیس وردیجی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بھائی بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، حسن علی اساری، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی، نظر علی، امینہ بھائی، اللہ رکھا، نرجس بھائی، نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، غلام علی، صابرہ، عبد الحسین، جمال بھائی، بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنا بھائی حبیب، حسن علی مرزا، امینہ بھائی، حسن علی مرزا، اکبر علی، حسن علی مرزا، قاسم علی، حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی، محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی، رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس وردیجی، یاسمین بانو علی محمد وردیجی، سغرا بانو، نظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، رقیہ بھائی، محمد علی، زرینہ بھائی، فاضل، معصوم علی، اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی سیاہ جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ،
فاطمہ بھائی محمد علی رحمت اللہ لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی غلام محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، سگرا بھائی لال جی سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بین جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد، رمضان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، منیرہ پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملکی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ سلیمان راجپر، خدیجہ بھائی آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور مانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم علی بھائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی نظر یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت صادق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنہ کری، علی رضا کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو بھائی اور حیمانی فیملی کے رشتہ دار، حاجی وزیر ابراہیم اور رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین مولوی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا مولوی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سکرہ بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنت اکبر علی، سگرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بھائی دایا بھائی، علی رضا ابن داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرہ بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسن علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا محمد علی پیرانی اور پیرانی کے مرحومین، عنایت علی عبدالرسول، شہاب الدین، غلام عباس علی محمد، عبداللہ، منیرہ، شیر علی، فاضل، کنیز بنت اکبر امیر علی، فرزانہ بنت روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی حورانی، رضیہ عابدہ مہدی عبد المہدی، زوجہ ڈاکٹر یوسف تھارانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بائی بنت محمد خیمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النثار بنت رجب علی، عبید حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زیرہ بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین، سگرا بھائی لدا بھائی دیوجی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین،
علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی، نذیری، فضا بانو، شابان علی، گلبانو بنتے کریم خمجی، مناس لاکھانی، فضا بانو بنتے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم فدا حسین، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بانو بنتے حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، اکبر امیر علی زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، روشن علی مامدانی اور ان کی زوجہ، زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، نرگس بنتے محمد علی، معصومہ بنتے رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بھائی، غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بنتے فدا حسین، اور تمام علماء عظام مرحومین، تمام مہاراجین کرام مرحومین، تمام شہدائے ملت اور اس امام بارگاہ کے تمام ارکان اور کارکنان، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔